صاحب جسٹ ہینگ آن ٹو دیٹ تھاٹ. میں آئی جسٹ برنگ دیٹ بیک ٹو یو. میں ذرا ریاض صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لوں آپ کی اجازت سے. ریاض صاحب یہ ہسپتال اور خان صاحب کی صحت پہ تو یہ دو ہمارے پاس ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے اصل میں یہ جاننا تھا کہ بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھنے کو آ رہی ہے پارلیمنٹ میں. اسپیکر سے ملاقات ہوئی, اسد قیصر صاحب وفد لے کے گئے, وہاں بھی ملاقات ہوئی. پھر بلاول صاحب بھی گئے, اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر سے ملنے. کیا آپ کو پارلیمنٹ میں کیا بز یا وہ ہوتا ہے نا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ کل سے یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز یا لیڈرشپ جو ہے وہ بہت خوش نظر آ رہی ہے, اور پی ایم ایل این والے بیچارے جو ہیں وہ ذرا پریشان بھی ہیں. سو ذرا موڈ پہ بھی نظر ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ عارفہ. کل جب یہ فیصلہ آیا تو ہم سینٹ میں ہی موجود تھے, اجلاس چل رہا تھا, دوسرا دن تھا, اور اعظم سواتی نے اٹھ کر اناؤنس کیا کہ سپریم کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بات کر رہے تھے تو وقفہ سوالات کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کا, اور اس طرح تہنیتی ایک قسم کی ان کی تقریر تھی. تو اس دوران رانا ثناء اللہ کے ساتھ طارق فضل چودھری بیٹھے ہوئے تھے وزراء کی سیٹ پہ فرنٹ رو میں. طارق فضل چودھری جیسا آپ نے کہا کہ جی ان کے لیے بھی شوق تھا, اور مطلب ایک پریشانی ایک ہے, تو انہوں نے فون نکالا اور رانا ثناء اللہ بھی ان کے ساتھ فون پہ جھک کے اور دیکھتے رہے کہ مطلب دائیں بائیں سے پتہ کریں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں. اچھا, وہ مطلب یعنی فون پہ دیکھ رہے تھے کہ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تفصیلات ہیں, فیصلہ کیا ہے یا کچھ ہوا ہے. تو دے ور کاٹ آف گارڈ کہ یہ اچانک یہ کیا ہو گیا. کیونکہ مجھے اس کی وجہ یہ کہ باہر آ کے جب ہم نے تو 4 اور لوگوں سے بات کی, پھر ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور وہ سارا کیونکہ جتنے وہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے تو وہ کسی کو یہ امید نہیں تھی, بلکہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ریٹن آرڈر آئے گا, ہمیں پتہ چلے گا کورٹ کی پروسیڈنگ سے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بالکل اٹ واز ڈس بلیف. اور شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہیں, تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اچھے خاصے خوش ہیں. اور کل باقاعدہ طور پہ جب یہ سیشن جب انہوں نے ایڈجرن کر دیا جمعرات تک کے لیے, تو پیپلز پارٹی کے لوگ باقاعدہ آئے اور انہوں نے مبارکبادیں دیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپوزیشن کے آئل کی سائڈ پر آ کر. اور پی ایم ایل این والوں نے مبارکباد دی, پی 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 والوں نے نہیں, انہوں نے تو کسی قسم کی نہیں دی. لیکن ایک چیز یہ نوٹیسیبل تھی کہ کل 4-5 لوگ پوائنٹ آف آرڈر پہ اسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کے جب سینیٹرز بات کر رہے تھے, تو طارق فضل چودھری حسب عادت جب ہر سینیٹر کا وہ جواب دینا فرض سمجھتے ہیں, ان کی شاید ڈیوٹی ہے جو بھی ہے ایوان میں, تو کل جب وہ کرنے لگے رانا ثناء اللہ سے پوچھا کیا میں اس کا جواب دے دوں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو بات کرنے دیں. اور یہ شاید کم از کم پچھلے 2-3 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ کو دیکھا کہ وہ بیک سیٹ پہ ہیں کہ یار ان کو بولنے دو. ہمیشہ ان کا ہوتا ہے کہ یار اس کا تو کڑاکے سے جواب دیا جائے. صحیح, وہ یہ عادت بن گئی پی ٹی آئی کے زمانے سے کہ ایک اپوزیشن کا جب بھی بولتا ہے حکومت تو فوراً جواب دیا جائے گا. لیکن کل ان کا تھا کہ اور عابد شیر علی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ 2-3 جو سینیٹرز تھے پی ٹی آئی کے, ان سے آ کے ملنا, اور وہ سارا اٹ واز ان یوزول. تو یہ وہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ آج جو بلاول کی اسپیچ تھی, پھر لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے ملاقاتیں اور یہ ساری چیزیں, پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس میں آئیں, اور ہاؤس سے مراد جو کمیٹیز ہیں پی ایس سی سے ریزائن دے چکے ہیں اور باقی کمیٹیز سے. تو پیپلز پارٹی اس سارے مرحلے کو دیکھ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے قریب جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ایک امید کی کرن پیدا ہوگی, کیونکہ اے جے کے الیکشن میں ان کا بڑا بیٹر ایکسپیرینس رہا. بالکل ٹھیک, وقت ذرا کم ہے جی, سو پلیز اف وی کین دس تھنگ. فیصل چودھری صاحب, ایک تو جو حسن رضا پاشا صاحب نے بات کی, اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ کیا بہت آپ کے خیال میں ایک انیوژول بات ہے اس وقت کہ اب اگر عمران خان صاحب ہسپتال جائیں گے تو اگلی ہیئرنگ جو غالباً 16 ستمبر کو ہے وہ وہاں رہیں گے, ایون دو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے بعد ڈاکٹرز کو یہ تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. عارفہ, جو عدالت کا آرڈر ہے اس میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ 16 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب اگر بورڈ مطمئن ہوتا ہے تو واپس بھیج دیں گے. سو یہ اس پہ انفر کرنا یا اس کی یہ تشریح کرنا میرے لحاظ سے غلط ہوگا, کیونکہ یہ پارٹ ہرٹ کیس ہے. ٹیکنیکل ٹرمز میں یہ آدھا سنا گیا ہے اور ابھی 16 کو یہ سننا ہے. بینچ اویلیبل نہیں ہے, ورنہ شاید یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو یہ جو معاملات اس وقت ہیں, ابھی دیکھیں نا آپ کو ریسنٹ جو ہمارا پولیٹیکل ہسٹری ہے, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب ہوں, یا یہ سارے جو صاحبان ہیں, نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے اپنی مرضی کا علاج کرانے.
سو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس چیز کو، جو کہ کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا جنرلی بھی کرٹیسزم کا ٹارگٹ بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی دفعہ آپ چلے گئے تھے باہر، اور اس وقت جو ریویو فائل کرنے کا، اور یہ بھی پنجاب سے پریشر آیا ہے، ورنہ یہاں کی جو کنفیوژن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب، ہاں وہاں پہ جو سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پہ، obviously we are not privy to that، کہ وہاں پہ بہت برا منایا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا آپ سب کے ہوتے ہوئے، کیونکہ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ایم نواز کے جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے، پھر یہ ریویو والی بات آ گئی، باقی جو ہے وہ ٹھنڈ سے پہلے نون لیگ کو ٹھنڈ تو لگے گی، بیکاز آج بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اگر کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی پلس پی ٹی آئی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کا جو بزنس ہے، ریاض ول انڈرسٹینڈ رولز آف بزنس کے تحت وہ بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے اس سے سیل تھرو کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ حسن رضا پاشا صاحب، یہی بات جو فیصل صاحب نے کی کہ مطلب کہ یہ جو اتنا اعتراض سرکاری ہسپتال اور بورڈ نہیں بنا اور ایسے نہیں ہوا، مطلب کہ جیسے سبھی اب یاد کروا رہے ہیں کہ اس ملک میں تو ایک سیاسی لیڈر کو لندن جانے کی اجازت ملی، اور جتنی دیر کے لیے اجازت ملی وہ اس سے کتنے سال زیادہ وہاں رہ کے آ گئے، تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی ٹیکنیکل ایشو پہ اعتراض کیا جائے کہ وہ جی سرکاری ہسپتال نہیں پہلے بھیجا یا بورڈ نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا ریویو کے حوالے سے، تو میں نے وہ صرف ڈیٹیل دی ہے، میں کوئی اپنا اوپینین ایکسپریس نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ڈیٹیل آپ کو دی ہے تاکہ آپ کے توسط سے ناظرین تک وہ بات پہنچ جائے جو ہمارا۔ اب میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گا، اگرچہ آپ نے اس کا کوشچن نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پورا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی اس کے اگینسٹ ہے، ایک پورا جو سوشل میڈیا ہے، کوئی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، کوئی ڈھیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا اس آنریبل بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کیا؟ کیا ان کو ڈیل کا لفظ دے کے ان کو ملائن نہیں کیا جا رہا؟ کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک رپورٹ آئی ہے، ڈاکٹرز کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے، اس پہ ایک آرڈر کیا ہے؟ اگر یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے تو میننگ دیر بائی کہ کیا ان کو کسی نے ٹیوٹ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس چیز کی نفی ہونی چاہیے، اور ججز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، اور نہ ہی اگر کوئی کسی نے ٹھیک کام کر دیا ہے تو اس کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے، اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ججز کے لیے یہ نامناسب ہے۔ یہ اچھے ججز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہوئے، تو ان کو ملائن نہیں کرنا چاہیے، یہ میری سوچ۔